اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی کتابا متشابہا، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات مثانیہ جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے، کھالیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، وہ جسے چاہے اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لانے والا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو جو تم نے کمایا۔ کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو وہاں سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے تک نہ تھے۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے اس آدمی کا تذکرہ کیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ نور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام کی مبارک سیرت ہے۔ اب ایک وہ آدمی جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ دلی طور پر دین اسلام میں آ کر اس پر راضی ہے، خوش ہے، اور دین اسلام کو کسی قیمت بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ایک طرف وہ آدمی اور دوسری طرف وہ آدمی جو ایسا نہیں ہے، دین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھلا نہیں ہے، وہ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ دوسرا جو آدمی ہے وہ تو اللہ رب العزت کے دل سے بالکل، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی گمراہی میں بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بات احسن الحدیث ہے، سب سے اچھی بات، اور یہ قرآن ایسا شاندار قرآن ہے، ایسی بہترین کتاب ہے جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو بسا اوقات بعض آیات جیسے ویل یومئذ للمکذبین یا فبأی آلاء ربکما تکذبان، اسی طرح وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، یہ کئی مقامات پر آیات آئی ہیں۔ اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جگہ بیان کیا گیا واقعہ بقیہ 19 جگہ بیان کیے گئے واقعات کی مخالفت کرتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اسی طرح مثانی کا لفظ بولا گیا کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ یہاں ایک بات ذکر کی گئی، جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اور ان کے جسم پر جو رونگٹے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پاک سن کر۔ یہاں بعض مفسرین نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر پیش کیا ہے۔ انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا کیا حال ہوتا تھا جب وہ قرآن سنتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ قرآن سنتے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ کہا آج کل یہ جو ہمارے ہاں لوگ ہیں وہ بہت زیادہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ جو موجودہ دور میں لوگ قرآن سن کر
ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، گر پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے آدمی کو دیوار پر کھڑا کیا جائے، چھت پر، اور اس کے قدم جو ہیں وہ نیچے دیوار کے ساتھ لٹکائے جائیں، اور پھر اس کو قرآن سنایا جائے۔ اگر تو وہ گر پڑے تو سمجھو کہ وہ سچا ہے، وگرنہ وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے لوگوں کے ہاں قرآن پڑھ کر یا سن کر بہت زیادہ چلاتا ہے، غشی اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، بے ہوش تک ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کا خوگر ہے۔ بہرحال قرآن کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پڑھتے جائیں اور اس کا سمجھ بھی نہ ہو، اس کا فہم بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جاتے اور بعض حضرات سے، صحابہ کرام سے سنتے جاتے، اور آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسوں کے ساتھ بہہ پڑتی۔ یہ تب ہی بہیں گی جب اس قرآن کے معانی اور مفاہیم آئیں گے، لہذا انہیں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔